معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ صاحب جی اللہ بھاگ لگائے رکھے جی، میں کاموکی سے آیا ہوں، عیسائیوں کی ٹھٹی سے۔ ابھی آ رہا ہوں صاحب جی، کرایہ بھی ایک یار بیلی سے پکڑا ہے۔ غریب آدمی ہوں۔ یہ سویڈن کا پادری صاحب ادھر ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں یسوع کی باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کبھی محلے کی بھیڑوں کو کوئی تکلیف ہو تو اسے آ کر بتائیں۔ میں آ گیا ہوں صاحب جی، اور مجھے آج بہت تکلیف ہے۔ وہ سردی سے، پانی کی ٹھنڈک سے اور اپنی بے حیثیتی سے کانپے چلا جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ ٹانگیں ناکافی اور گیلی دھوتی میں کینچوؤں کی طرح دوہری ہوتی جا رہی تھی، اور سوائے اس کے لٹکیلے دانتوں کے، اور وہ بھی جب وہ بات کرتا تھا تو سوائے ان کے اور کچھ اس کی شخصیت میں واضح نہ ہوتا تھا، بلکہ لفظ شخصیت اس کے لیے نہ تھا۔ مشاہد نے راڈنی سے جو کچھ اس نے بیان کیا تھا کہہ دیا۔ ہاں، راڈنی نے ایک مذہبی رہنما کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دانائی سے سر ہلایا اور مزید دانائی سے داڑھی میں کھجلی کی۔ اس کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے صاحب جی بہت جو تکلیف ہے تو ایسے ہے کہ میری جنانی نے ایک واری یکدم جی 3 بچے جن دیے ہیں۔ ایک تو باہر آتے ہی مر گیا ہے اور 2 باقی ہیں۔ میرے تو صاحب جی 11 پہلے سے ہیں۔ شٹ، 12 ہیں؟ تو میری جنانی کا دودھ سوکھ گیا ہے، کھاتی جو کچھ نہیں۔ باقی جو 2 ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں، پتہ نہیں اب تک مر گئے ہوں گے۔ تو اللہ بھاگ لگائے اس سویڈن والے کو۔ بتاؤ جناب جی کہ مجھے ان کی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ کہتا تھا جی کہ مصیبت ہو تو آ جائیں۔ میں اس کی سٹوری پر یقین نہیں کر رہا۔ راڈنی نے مشاہد کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ اگرچہ میرے گلے میں سے ہیں، لیکن مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں تراشتے ہیں۔ میں کاموں کی جا کر خود چیک کرتا ہوں۔ اس وقت مشائلہ نے بیزاری سے، بلکہ شدید بیزاری سے کہا، صرف اس لیے کہ وہ سب یسوع کی بھیڑیں ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی وقت نہیں۔ مشاہد، کیا یہ ممکن ہے کہ تم، اور میں بہت شکر گزار ہوں گا کہ تم اتنی دیر مشائلہ کے پاس بیٹھو۔ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اس سیاہ فام پگڑی باندھے ہوئے سوکھے اور بے توقیر بندے نے مشاہد کو ایک نظر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ جب صبح کا اجالا ہوا اور بارش تھم چکی تھی تو دونوں موم بتیاں اپنی بلند قامتی کو پگھل پگھل کر مختصر کرتی میز کی سطح تک آ کر سرد موم کی تہ میں بدل چکی تھیں۔ صبح کے اجالے میں تو نے ہم سفر دیکھا، چھاؤں کی خلیجیں ہیں، دھوپ کے جزیرے ہیں۔ جب راڈنی کاموکی سے واپس آیا اور وہ یسوع کی طرح پھیلے ہوئے ہاتھوں میں 2 چیتھڑے سے اٹھائے ہوئے تھا، میں یسوع کی ان 2 نومولود بھیڑوں کو کاموکی یا کامو کے سے لے آیا ہوں۔ میں نہ لاتا تو یہ مر جاتی۔ اٹھو مشائلہ، انہیں دودھ پلاؤ۔ مقدس باپ نے تمہیں 2 بچوں کی ماں بنا دیا ہے۔ ساڈا یسوع اج آیا سی۔ ایک سٹیری بلٹ کیا ہے؟ سٹیری؟ راہ راست سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، بھٹکنا، بہک جانا، بچھڑ جانا، بہکا ہوا، آوارہ، لاوارث، اتفاقی، بھولا بھٹکا۔ بلٹ، گولی، صرف ایک گولی، اور اسے کیسے کیسے عارضے لاحق ہو جاتے ہیں۔ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، بھٹک، بہک اور بچھڑ جاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ مجھے کس بھی تعین پر اختیار نہیں، اور یہ کوئی اور میرے راستے بدلتا ہے۔ کسی بھی تعین پہ اس لیے اختیار نہیں کہ وہ راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے۔ ڈیم اٹ، تمہارے گٹس میں وہی فیلنگز ہوتی ہیں جیسے سب کچھ باہر آنے کو ہو، لیکن دس از ٹو ایسٹ پاکستان۔ ویرانی اور بہک جانے والی گولی کا موسم ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے گٹس میں وہی کہ آور فیلنگ کو بلاتی ہے۔ جیسور میں نہیں، براہمن باڑیا میں نہیں، نارتھ ناز آباد جاتے ہوئے لیاقت آباد میں سنسان سناٹے میں داخل ہو کر اس کا ایک حصہ بن کر سفر کرتے ہوئے، جبکہ پوری فضا خالی اور منتظر ایک سٹرے بلٹ کے لیے۔ ریگریٹ
ان سٹی۔ مذہب، نسل اور سیاست، جغرافیائی حیثیتیں بدلتی رہی ہیں۔ کراچی یا بیروت ہوا، پاپ کے رخ چل رہی ہے۔ میں اپنا منہ دکن کی طرف موڑ لوں گا، لیکن ہوا نے میرے دماغ کو مردوں کی عفونت سے پریشان کر دیا ہے۔ خلیل جبران میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا اور اسی لیے اس کے دماغ کو مردوں کی عفونت پریشان کر دیتی تھی۔ یہاں سب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ لاشیں آغا خان ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ براہ کرم تشریف لائیں اور اپنے اپنے عزیز و اقارب کو پہچان کر گھر لے جائیں۔ مردے کی طرف دھیان دیں خواتین و حضرات، بلکہ مردوں کی طرف۔ کرفیو تو نہیں تھا۔ رینجرز کی جیپیں ایک ویران خلا میں ناک کی سیدھ میں چلتی جاتی تھی۔ وہ بھی ہر آہٹ پر ٹھٹکتی تھیں اور ان میں اپنے سناٹے میں بند وردی پوش اپنی قسمت کو کوستے تھے۔ ایک بلند آورج کے لیے قربانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کی نشاندہی ہو، بلکہ آورج کی نشاندہی ہو جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ پر یہاں تو سٹرے بلٹ کیا ہے، راہ راست سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، بہک جانا، اور کون بہک جانے والے کے راستے میں آئے، نہ جنت میں قیام نصیب ہو اور نہ قبروں میں رزق ملے۔ لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ڈیم اٹ۔ ریٹائرڈ جنرل صاحب کمال رینجرز کے ایک دستے کے درمیان میں ویرانی اور سناٹے میں کوئی بہکنے والی آواز کے لیے چوکس کان لگائے۔ نائٹ دس ٹائم یو راسکلز۔ وہاں کمک نہیں آ سکتی تھی اور ہم گھرے ہوئے تھے، اور یوں بھی ان کے خون میں میر جعفریت تھی۔ سراج الدولیت کے بارے میں لا علم رہنا مناسب ہے، لیکن یہاں نو وے۔ نائٹ دس ٹائم یو راسکلز۔ زاہد کالیہ کی گرینڈ پارٹی کا ہینگ اوور اب تک تو نہیں چل سکتا تھا، لیکن چل رہا تھا۔ بے شک ایک گرینڈ پارٹی سوائے اس سی ڈی باسٹرڈز کے۔ صاحب کمال جی، کم از کم ان نوٹوں کی ایک گڈی تو ان گشتیوں پر وار دیجئے، مجھ پر احسان ہوگا، میری خوشی کا کچھ تو خیال کیجئے۔ اور وہ ڈیم نوٹس ہیلی کاپٹروں کی طرح الگ الگ دھیرے دھیرے نیچے اترتے تھے، اور وہ ڈیم نوٹس ہیلی کاپٹروں کی طرح الگ الگ دھیرے دھیرے نیچے اترتے تھے، اور نیچے جنگل نہ تھا، پیکنگ کی پتلیاں تھیں، نرسیں اور زخمی نوجوان سر۔ کچھ مذائقہ نہیں، اس لیے کہ ریکارڈ پر تاریخ کے صفحات پر کچھ درج نہیں ہوتا۔ اورینٹ ایکسپریس کے مرڈر میں تمام مسافر شامل ہیں، اس لیے کون درج کرے گا؟ کون؟ سب نے اپنے اپنے حصے کے وار کیے تھے، اپنے خلاف کون گواہی درج کرے؟ چنانچہ کاغذ کورے کے کورے رہتے ہیں، اس لیے کچھ مذائقہ نہیں۔ برما کے گھنے جنگلوں پر ہیلی کاپٹر کا سایہ لڑکتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور پیچھے بہت پیچھے نرسیں اور زخمی جوان تھے جنہیں اتار کر وہ سوار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں کاغذ کورے رہیں گے۔ ویرانی میں سڑکیں کتنی وسیع اور فراخ ہو جاتی ہیں۔ اس وسعت میں ایک سفید فوکس واگن کھڑی تھی۔ کانوائے رک گیا۔ تمام آنکھیں اس مینڈک نما پرانی کار پر رکتی گئیں جو گہری خاموشی میں سکوت میں تھیں۔ گویا اس کے وہاں ہونے سے یہ خاموشی تھی، سکوت تھا۔ وہ نہ ہوتی تو وہاں شور و غفا ہوتا اور شہر کی ٹریفک رواں دواں رہتی۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کانوائے تب تک رکا رہا اور صاحب کمال کا سانس بھی، جب تک کہ فوکس واگن کے پچھلے حصے میں سے کسی نے سر اٹھا کر رکے ہوئے کانوائے کو خوف سے نہ دیکھا۔ انہوں نے کچھ توقف کیا۔ اگر کچھ ہونا تھا تو اس وقفے میں ہو سکتا تھا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس لیے صاحب کمال جیپ سے اترا۔ اسے اتنے برس گزرنے کے بعد ایمبوش سچویشن کی عادت تھی۔ یہ بھی ایک ایسی سچویشن ہو سکتی تھی، لیکن وہ جیپ سے اترا۔ فوکس واگن کے انجن پر سے سر اٹھا۔ سیاہ آنکھوں والی ایک دھان پان لڑکی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے مزید کھل گئیں۔ ینگ لیڈی، کین آئی ہیلپ یو؟ صاحب کمال کے پیچھے ہتھیاروں کی بہتات پورے منظر میں سیاہی کو زیادہ نما کر رہی تھی۔ اس کے باوجود یہ ایک پرفیکٹ ایمبش سچویشن تھی۔ جی، ینگ لیڈی کے ہاتھ میں متعدد تاریں تھیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے گندے چہرے پر کہیں اس کی اپنی انگلیوں کے نشان سیاہی میں سب تھے۔ مڈل کلاسیوں اور فقرے حضرات کے لیے فوکسی سے بہتر اور کوئی کار نہیں سر۔ صرف اس کا الیکٹرک سسٹم بندے کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو یہ ابھی ابھی کھڑی ہو گئی ہے،
پتہ نہیں کون سی تار کہاں سے پلٹ پڑی ہے۔ صاحب کمال نے گردن موڑ کر ہتھیاروں کی سیاہی کے پس منظر کو دیکھا اور اس میں سے EME کا ایک ریٹائرڈ حوالدار آگے آ گیا۔ حوالدار شاہ زمان کی ایک عمر نوجوان نیم لیفٹنوں کی فوکسیوں کی تاریں مرمت کرتے اور بیٹریاں درست کرتے گزری تھی، اسی لیے وہ آگے آیا اور انجن پر جھکا، چند تاروں کو ادھر ادھر جوڑ کر اور انہیں تھپک کر پیچھے ہٹ گیا۔ سر سٹارٹ کریں، اس نے ینگ لیڈی سے کہا۔ سر، یعنی ینگ لیڈی نے ایک بھیگی سی مسکراہٹ حوالدار کی جانب دکھائی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر چابی گھمائی۔ اس کی کلائی دکھنے کو آئی تھی، اسے گھما گھما کر، لیکن اس بار فاکسی کا انجن زندہ ہو کر پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی طمانینت اور مسرت آئی جس نے چند لمحے پیشتر کی مکمل بے بسی اور خوف زدگی کو بھلا دیا۔ تھینک یو سر، صاحب کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب ینگ لیڈی نے تھینک یو سر کہا تو اس کے بدن کے ان گنت پرزوں میں سے ایک پرزہ جھٹکے کے ساتھ رکا اور فوراً پھر سے چلنے لگا، لیکن اس کے ایک لمحے کے رکنے میں اس سکوت میں شکلیں اور صورتیں نقش ہوئیں جو بنتی تھیں، مٹتی تھیں اور پھر مٹتی تھیں، اور وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ نہ مٹیں اور وہ انہیں مسلسل اور غور سے دیکھ کر جان لے کہ یہ کس کی اور کہاں کی شکلیں تھیں، لیکن وہ غور کرنے سے پیشتری مٹ جاتی تھی اور کاغذ کوڑا ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے ینگ لیڈی۔ ینگ لیڈی کے سلونے چہرے اور ہونٹوں پر دانتوں کی سفیدی نمایاں ہوئی۔ ادھر تو ہمیشہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں سر، فائنل ایئر ہے۔ آئی کینٹ افورڈ ٹو مس مائی کلاسز۔ فائنل ایئر؟ جی سر، آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج۔ اوہ ہو، ڈاکٹر ان دی میکنگ، بچر ان دی میکنگ سر، وی آر آل بچرز۔ ینگ لیڈی نے مزید مذاکرات فضول سمجھے کہ ان کے دوران فاکسی ایک مرتبہ پھر دل کو روک دینے والی پھٹ پھٹ کر کے خاموش ہو سکتی تھی، اور وہ ایکسیلیٹر دبا کر دانتوں کی سفیدی نمایاں کرتی ہوئی ہاتھ ہلا کر چلی گئی۔ صاحب کمال وہیں ایمبوش سچویشن میں تادیر کھڑا رہا، اس کے عقب میں رینجرز کے جو جوان منظر میں ہتھیاروں کی سیاہی بھر رہے تھے اور بے راہ رو بھٹک اور بہک جانے والی گولی کی جھجک میں مبتلا کھڑے تھے، صرف اپنے اندر یہ سوال دہرائے جاتے تھے کہ یہ سالہ یہاں سے ہلتا کیوں نہیں، واپس اپنی جیپ میں جا کر کیوں نہیں بیٹھتا، یہاں کھڑا اس معدوم ہوتے ہوئے فاکس واگن کے نقطے کی جانب کیوں تکے جا رہا ہے۔ وی آر آل بچرز۔ وہ پرزہ ایک لمحے کے لیے پھر سے تھمے تو شکل دکھائی دے ینگ لیڈی کی۔ فاکس واگن لیاقت آباد کے سناٹے میں اور ایک مکمل ویرانی میں جب تک دکھائی دیتی رہی وہ دیکھتا رہا۔ مردے کی طرف دھیان دیں خواتین و حضرات۔ فاملین کی بو میں ڈائسیکشن ہال میں ہر مردے پر دو دو سر جھکے رہے اور ان میں کسی نے بھی کچھ نہ کہا، کسی بھی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ مردے کی طرف دھیان دے رہے تھے۔ واہ! صباحت بیگم نے حسب عادت زبان سے ایک پٹاخہ سا چلایا، اور یہ ایک مایوس قسم کا پٹاخہ تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی مردے کی طرف دھیان دے خواتین و حضرات کی درخواست کے ری ایکشن میں کوئی نہ کوئی بچر کچھ نہ کچھ کہے گا، اور کسی نے کچھ نہ کہا اور سب اپنے اپنے مردے یا مردے کے کسی حصے پر جھکے رہے۔ سب لوگ بمشکل پہنچے تھے۔ ویرانی جو شہر میں طاعون کی طرح پھیلتی تھی، وہ اس میں سے گزر کر بمشکل یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کے حواس پر ابھی تک اس سناٹے کی چپ تھی جس میں سے گزر کر وہ بمشکل یہاں تک پہنچے تھے، اور اب اس ڈائسیکشن ہال میں آغا خان میڈیکل کالج کے ڈائسیکشن ہال میں پہنچ کر اطمینان محسوس کر رہے تھے اور سست ہو رہے تھے، اور ان کے بدنوں میں بے چینی اور ویرانی بھی بہت تھی، اور اسی لیے وہ آپس میں گفتگو کم کرتے تھے۔ اگرچہ ڈائسیکشن کا پیریڈ بچرز کی زبان میں بک بک پیریڈ تھا، لیکن آج وہ بک بک نہیں کر رہے تھے۔ رحمان گل نے آخرکار سر اٹھا کر مردہ روم کی مردہ خاموشی کو توڑا۔ یارا، یہ میڈیکل سسٹم جو بے غیرت انگریز کا بنایا ہوا ہے بالکل خانہ خراب ہے۔ ادھر کیا بہت ضروری ہے کہ مردہ جو ہے ادھر حال مال میں ہی ہو، اور ہم گولیوں اور دھماکوں سے بچتے صرف ایک مردے کے جگر کو چیرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس نے یوں کہنے پر اپنی ہتھیلی پر خشک
اور اکڑے ہوئے ماंس کا ایک ٹکڑا رکھا جو اس نے اپنے حصے کے مردے کی ٹانگ میں سے چیر کر الگ کیا تھا۔ یوں یہاں پہنچیں۔ پاکستانی اور مناسب سسٹم یہ ہو کہ ہم مردے کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور اطمینان سے مغرب کی نماز کے بعد ڈائسیکٹ کریں۔ پورا مردہ بغل میں داب کر گھر لے جائیں، خان صاحب اور اماں جان اور دیگر گھر والوں کو بے ہوش کر دیں۔ ہمارے گھر میں تو لکھ لکھا بھی نہیں جو شنید ہے کہ تلیر گھروں میں ہوتا ہے اور جسے سونگھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ بیزاری اور قبض کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ اظہار اوان کے چہرے پر تھیں۔ اظہار اوانہ رحمان گل نے توجہ ادھر کی جدھر وہ بار بار اپنی اینک درست کرتا اپنے مردے کے رخسار پر ہلکے ہلکے کٹ لگا رہا تھا۔ کائنڈسٹ کٹ، پورا ڈیڈ باڈی نہیں یارا، صرف وہ حصہ جسے ڈائسیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پچھلے برس معلوم کیا ہوا؟ میں ایک مردے کا پورا بازو کاٹ کر ادھر کوٹ کی اندرونی جیب میں اڑس کر اسے ہاسٹل لے گیا تھا، ایمان سے۔ اوئے نسوار خانہ، یوں ہی نہ چھوڑا کر یارا، داؤد احمد نے ایک لگڑ بگڑ نما کہا لگا کر کہا۔ دانش نے بھی سر اٹھایا، پہلے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے اس پسینے کو پونچھا جو اس کی آن بوسی رنگت کی بنا پر کسی اور کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ نہیں، ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ کمند علی خان البتہ اپنی چیڑ پھاڑ چھوڑ کر ٹہلتے ہوئے رحمان گل کے قریب آ گئے اور اس کے کندھے پر ایک مربیانہ تھپکی دے کر بولے، کوٹ کی جیب میں مردے کا ہاتھ، واللہ بہت افسوس کا بات ہے یارا، ایک مسلمان کی بات کا اعتبار نہیں کرتا۔ قیامت قریب ہے، میں تمہیں ایمان سے بتاتا ہوں کہ ادھر جو لاش ماش میرے حصے میں آیا تو جاتے ہوئے میں نے اس کا بازو کاٹا اور ادھر کوٹ میں ہاسٹل لے گیا۔ سویرے ایک ہمارا دوست ہے تو اس کی فیکٹری میں تیزاب کا کام کرتا ہے۔ بازو تیزاب کے ڈرم میں ڈالا تو گوشت الگ اور ہڈی الگ، صاف ستھرا خوبصورت ہڈی یارا، کسی ٹیکسٹ بک میں اتنا ڈیٹیل نہیں تھا۔ مجھے ایک ایک ہڈی سپارے کی طرح ازبر ہو گئی، ایمان سے۔ رحمان گل، اگر تمہارے دماغ میں اتفاق سے کوئی اچھوتا دانش مند خیال آ جائے تو وہ قید تنہائی سے تنگ آ کر فوراً کوچ کر جاتا ہے۔ تم موٹی عقل کے مالک ہو۔ یہ بیان اظہار اوان نے دیا تھا اور صرف وہی دے سکتا تھا۔ رحمان گل نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا، کچھ دیر کے لیے اپنا ڈائسیکشن بلیڈ مردے کے اس حصے میں رکھا جسے وہ چیر رہا تھا، کچھ غور و خوض کیا اور پھر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اظہار کے اس فکرے پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ اب بلیڈ تلاش کرتا ہے تو وہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں میں مل نہیں رہا۔ میں تمہیں موٹی عقل کا مالک اس لیے کہتا ہوں کہ تم بنیادی طور پر ایک ذہین شخص ہونے کے باوجود تاریخ کا شعور نہیں رکھتے۔ تم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ تاریخ ہوتی ہے جو تمہیں نرسری سے پی ایچ ڈی تک رٹائی جاتی ہے اور ایک ادھر دوسری تاریخ ہوتی ہے جس کے بارے میں تمہیں لا علم رکھا جاتا ہے۔ تم اسے جان نہیں سکتے، اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو پوری اسٹیبلشمنٹ کمر بستہ ہو جائے گی تمہیں برباد کرنے کے لیے۔ رحمان گل کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی حیرت کی کوئی سرحد نہ تھی، اور صرف اس لیے نہ تھی کہ اس نے تو صرف مردے کے ایک حصے کو ہاسٹل لے جانے کی بات کی تھی اور ادھر اظہار اوان کا بچہ تاریخی شعور وغیرہ جیسی محمل اصطلاحات کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ یارا، میں نے تاریخ ماریخ کی تو کوئی بات نہیں کی، تم نے نہیں کی تو میں کر رہا ہوں۔ اظہار کی سیاہ آنکھیں از حد خشمگیں اور ناراض تھیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ آج جو ویرانی ہمارے اندر ہے، ہمارے شہر میں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آج کے اخبار میں تم نے وہ تصویر دیکھی ہے جس میں کرتے شلوار میں ملبوس ایک بلند قامت نوجوان گولیوں کی چوڑی بیلٹ گلے میں ڈالے، بندوق کو کندھے سے لگائے، نشانہ لگائے بغیر دو پر اطمینان سپاہیوں کی موجودگی میں ایک ویران سڑک کے درمیان تنہا ایک ناقابل تسخیر طاقت کی طرح کھڑے ہوئے، جس کے عقب میں صرف عامل بنگالی بابا، کالے سفلی علوم کے ماہر بنگالی بابا کی ہتھیلی دکھائی دے رہی تھی اور وہ فائرنگ کر رہا تھا۔ کیا تم نے وہ تصویر دیکھی ہے خان صاحب؟ اگر نہیں تو تم تاریخ کے ارتقاء اور اس ارتقاء پر اپنی بے بسی کا شعور نہیں رکھتے۔ چلیے، مردوں کو چیرتے پھاڑتے آپ ذرا
بلکہ زری کی زری ہمیں تاریخی شعور کی آگاہی بھی بخش دیجیے۔ صباحت خانم نے بور ہو کر یہ بات کہی۔ برصغیر کے مسلمان ایک ایب نارمل ریس ہیں، اظہار نے کہا، اور کہنے کے بعد لاپرواہ ہو کر اپنے مردے پر جھک گیا۔ لیکن سب کے سب بچر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ مختلف رد عمل ظاہر ہونے لگے۔ چھوڑو یار اظہار، تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم نے عشق نہیں کیا، شراب نہیں پی، اس لیے تم ذرا اوٹ پٹانگ اور بیہودہ ہو گئے ہو۔ کیا میں ایب نارمل ہوں؟ میں داؤد احمد، ہم پلٹ ہی نہ پڑیں۔ صباحت خانم نے موقع غنیمت جان کر اپنا پسندیدہ پٹاخہ بجایا۔ اظہار، تم ہم تلیروں کے ڈیڈلی مخالف ہو، لیکن ہم تمہیں چاہتے ہیں، ایسے مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے، اس لیے اعتراض نہیں کرتے۔ اے بارش اور پیارے دوست۔ اوکے اوکے، کمند علی خان نے لچک کر کہا۔ آج فیصلہ ہو جائے کہ برصغیر مسلمان اگر اب نارمل ہیں تو کیوں ہیں؟ ویسے آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب کبھی ہم برصغیر کے مسلمانوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہرگز موجودہ پاکستان کا کوئی خطہ شامل نہیں ہوتا، صرف علی گڑھ، لکھنؤ اور بہار وغیرہ۔ مائنڈ یو، کیوں نور الہدا؟